کندھے کا بار بار نکل جانا، کیا اس کا علاج پاسبل ہے؟ اب میرے پاس کچھ مریض ایسے آئے جن کے 70 دفعہ ان کا کندھا نکل جاتا ہے بغیر لوہا لگائے، بغیر سکرو لگائے. ہم یہ 2 سوراخ سے سرجری کر کے کندھے کو ڈسلوکیٹ ہونے سے روک دیتے ہیں. چاروں کے چاروں آپ کے جو کندھے کے پٹھے ہیں وہ اگر ٹوٹے ہوئے ہوں تو کیا وہ بغیر کھولے ریپیئر ہو سکتے ہیں؟ کندھے کا بار بار نکل جانا یہ بہت عام ہے، اور جن کے سر یہ نکلتے ہیں وہ ان کو فریکوینٹلی نکل رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا اس کا علاج پاسبل ہے؟ اب اس کا علاج بہت سالوں سے پاسبل تھا. شولڈر ڈسلوکیشن یا کندھے کا نکل جانا جوڑ سے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شولڈر جوائنٹ ایک ایسا بنایا ہے جس کی موومنٹ بہت زیادہ ہے. شولڈر کا جو گولا ہوتا ہے اس کا سائز جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے ساکٹ اس سے 10 گنا بڑا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ اتنا بڑا ریڈیس ہے ڈسلوکیشن کا رسک بہت زیادہ ہے. اب ہوتا کیوں ہے ڈسلوکیشن اس لیے ہوتا ہے کہ جو ساکٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیشو لگایا ہوا ہے یا ایک چربی لگائی ہے وہ اکھڑ جاتی ہے. اس اکھڑنے کو کہتے ہیں انگلش ٹرمنالوجی میں بینکارٹ لیژن. یہ میں ایک سادی زبان میں سمجھا رہا ہوں. اب جب مریض کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی وہ جا کے جرا والے سے اپنا اندر چڑھا دیتا ہے یا کبھی وہ خود بھی اندر ڈال دیتا ہے کچھ پیشنٹ. لیکن اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دفعہ ڈسلوکیشن ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس آلموسٹ 90% رسک ہے کہ وہ دوبارہ ڈسلوکیٹ کرے گا، دوبارہ نکلے گا. تو پہلی دفعہ تو نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ نکلتا ہے وہ اس کو برداشت کرتا ہے. اور میرے پاس کچھ مریض ایسے آئے جن کے پاس 70 دفعہ ان کا کندھا نکل جاتا ہے. ایسی ہمارے پاس ماشاءاللہ اب اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے کہ ہم یہ 2 سوراخ سے سرجری کر کے کندھے کو ڈسلوکیٹ ہونے سے روک دیتے ہیں بغیر لوہا لگائے، بغیر سکرو لگائے. صرف بایو سکروز یا پیک اینکرز جو ایک اسپیشل اینکرز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سٹچز، ٹانکے، چھوٹے چھوٹے ٹانکوں سے ہم ریپیئر کرتے ہیں اور پیشنٹ گھر چلا جاتا ہے اسی دن. سر ہمارے یہاں پاکستان میں تو شولڈر کو عام طور پہ سرجنز بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں، اور چونکہ وہاں پہ آپ کو جو اسٹرکچرز ہیں اس کی وجہ سے، تو کیا بغیر شولڈر کھولے یا بغیر اوپن کیے کیا شولڈر کی سرجری بھی ممکن ہو گئی ہے سر؟ بہت زیادہ ممکن ہے. شولڈر کے اندر جو ٹیشو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو ہم بغیر کندھا کھولے ریپیئر کرتے ہیں، ان کو روٹیٹر کف ریپیئر کہا جاتا ہے. اگر ڈسلوکیٹ ہو جائے تو جو ٹیشو ہے اس کو ہم سٹچ کرتے ہیں، اس کو لیبرل ریپیئر یا ڈسلوکیشن کی سرجری کہا جاتا ہے. اگر کندھے کے اوپر کی ہڈی مڑ جائے جس کو ACJ کہتے ہیں، کالر بون ڈسلوکیٹ ہو جائے، اس کو بھی ہم آرتھروسکوپک کر لیتے ہیں. تو اب بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے سرجری جس کے اندر آلموسٹ 90% شولڈر کا سرجری جو ہے وہ بغیر کھولے کیا جا سکتا ہے. تو سر کیا یہ پاکستان میں سرجری ہو رہی ہے سر؟ الحمدللہ ہماری پریکٹس میں پچھلے 7 سال سے ہو رہی ہے اور ہم ریگولر کرتے ہیں. تو سر کیا جو ٹیشو ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا جو روٹیٹر کف ٹیئر ہے یا جو کندھے کے جو پٹھے ہیں 4 جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے ہاں نارمل کنسیپٹ پیشنٹس میں بھی اور ایون جو ہماری میڈیکل فرٹینٹی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو جسٹ اب جو ہے نا وہ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ پہ ہی رکھیں. تو کیا سر اگر چاروں کے چاروں آپ کے جو کندھے کے پٹھے ہیں وہ اگر ٹوٹے ہوئے ہوں تو کیا وہ بغیر کھولے ریپیئر ہو سکتے ہیں؟ یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر زبیر کہ پٹھے ٹوٹے کتنے ہیں اور کتنے زیادہ اپنی جگہ سے ہلے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ شولڈر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 پھٹے ڈالے ہیں جو آپ نے کہا ہے. ان میں سے جو سب سے کامن ہے وہ سپرا اسپائنیٹس ہے. Yes, sir. جس کو سب سے ٹاپ والا جو آپ کے کندھے کو اوپر جانے میں ہیلپ کرتا ہے. اگر وہ بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ہے تو آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں فزیو تھراپی، تھوڑا پین کلرز انجیکشن لگا کے. لیکن اگر وہ زیادہ ٹوٹ گیا ہے یا فل تھکنس مطلب کمپلیٹ اپنی ہڈی سے اکھڑ گیا ہے پھر بغیر سرجری کے علاج ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ مریض کے ہاتھ میں ویکنس ہوگی، وہ ہاتھ سے وزنی کام کر نہیں سکے گا، وہ اسپورٹس کھیل نہیں پائے گا. اور سرجری کی ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ 30 منٹس میں یہ سرجری کر کے پیشنٹ کو ہم دوبارہ اسی اسپورٹس میں یا اسی ایکٹیویٹی گولف جس طرح بہت شوقین لوگ ہیں اتار سکتے ہیں. تو اس سے بہتر کہ اپنے آپ کو اس رسک میں لے کے جایا جائے کہ وہ مریض اپنا ہاتھ یوز ہی نہ کر سکے. تو اس سے بہتر ہے آپ اس کی سرجری کریں. سیکنڈ پرابلم کیا ہے کہ اگر ٹینڈن ٹوٹ کے پیچھے چلا گیا ہے تو سلولی گریجولی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو مسل کی تھکنس ہے، موٹاپن ہے، وہ کم ہوتا جاتا ہے اس حد تک کہ اس کے بعد اگر 8-9 مہینے سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے تو اگر آپ کیمرہ ڈال کے اس ٹینڈن کو جوڑنے کی کوشش بھی کریں تو وہ جڑتا نہیں. سر تو سر آپ ہمارے عام طور پہ جو کھلاڑی ہیں اسپیشلی جو اسپورٹس مین ہیں
وہ ان کو عام طور پہ نہیں پتا کہ اگر کندھے کی انجری ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ ایک گائیڈ لائن بتائیے کہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول کیا ہے کندھے کی اگر آپ کو انجری ہو جائے تو. دیکھیں یہ میں بہت لیکچرز دیتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں اپنی سوشل میڈیا پہ بھی, اور آپ جیسے مہمان مجھے جو مہمان کے طور پہ بلاتے ہیں, کہ پاکستان کے اندر لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہمارے پاس چونکہ نالج نہیں ہے, بیچارے بہت سارے اسپورٹس پلیئر اگنور کرتے رہتے ہیں اپنی انجری کو. سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ اگر آپ کو سیریس انجری ہوئی ہے, سب سے پہلے آپ نے جا کے اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے, پہلے فزیو تھراپسٹ کو, جو آپ کو اسیس کر کے دیکھے گا, اور اگر فزیو تھراپسٹ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کندھے میں یا گھٹنے میں یا کہیں بھی سیریس انجری ہے, اس کو لازمی ایک اچھے اسپیشلائزڈ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس اس کو ریفر کرنا چاہیے. اب آرتھوپیڈک سرجن کیا کرتا ہے, وہ دیکھ کے کم از کم ڈائگنوسس لگا دیتا ہے. ڈائگنوسس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے بیماری کی جڑ کیا ہے. جب آپ کو بیماری کی جڑ سمجھ آ جائے گی, آپ علاج کر سکتے ہو. اب اس کے اندر اگر ٹینڈن ٹوٹا ہوا ہے ہم ریپیئر کریں گے, کندھا نکلا ہوا ہے کندھے کو ریپیئر کریں گے, ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو ہڈی کو جوڑیں گے. تو اس سے بہتر کہ اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جایا جائے کہ آپ پروفیشنلی کھیل ہی نہ سکیں, سب سے بہتر ہے کہ ایک اچھے اسپیشلسٹ کو جا کے ریویو کروا لیں. سافٹ ٹیشوز کو یا کندھے کے پٹھوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا, جو کہ ایکس رے میں تو نہیں آ سکتے. تو سر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ایکس رے کے ساتھ MRI بھی کرانا چاہیے؟ دیکھیں اگر ایک پیشنٹ کے شولڈر میں ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی اور اس کو سمٹمز وہی ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو روٹیٹر کف ٹیئر ہے, کندھا نکلا ہوا ہے, پھر تو MRI کرانا پڑے گا. اور MRI ایک اتنی اچھی ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے آپ ایک ایک ٹیشو, کارٹلیج, ٹینڈن اور مسلس کو دیکھ لیتے ہو, اور اس کے اندر کوئی ریڈیشن بھی نہیں ہوتی کہ مریض کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے. لیکن شولڈر MRI دو سب سے امپورٹنٹ ہے, ایک کانٹراسٹ کے ساتھ اور ایک آرتھروگرام, تاکہ آپ ریئل ٹائم دیکھ سکیں. تو آپ نے جب بھی MRI کروانا ہے میک شور کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ دو ٹیسٹ اویلیبل ہوں, تاکہ آپ پیشنٹ کے ڈائگنوسس کو اسٹیبلش کرنے میں آپ کو آسانی ہو. ورنہ مسکولوسکیلیٹل ریڈیولوجسٹ جس نے رپورٹ بنانی ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے.